السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیفا یو ایس آر جی فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج مورخہ 6 اکتوبر بروز جمعرات آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ایک بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ تمام لوگ مجھے پہلے کی طرح ہر روز سننا چاہتے ہیں، ہر روز دیکھنا چاہتے ہیں، ہر روز مجھ سے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے، لیکن میری اپنی صحت اور پھر آئے دن مختلف اداروں اور عدالتوں کی پیشیوں کی وجہ سے میں آپ سے براہ راست مخاطب نہیں ہو سکتا، جس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ ایس آر جی فیملی، گزشتہ سالوں میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور میں ان تمام لیڈرز، انویسٹرز کی محبت، مجھ پر ٹرسٹ تمام عمر نہیں بھول سکتا، جنہوں نے پہلے فیز میں مجھے جوائن کیا اور ایس آر جی کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں 30 سال دیار غیر میں رہا ہوں، اور دیار غیر میں رہنے کی وجہ سے میں ملکی قوانین کا اس طریقے سے واقف نہیں تھا جیسا کہ میں آج ہوں، اور جو شخص مجھے جو کچھ بتاتا تھا میں اس کی بات پہ یقین کر لیتا تھا، کیونکہ دیار غیر میں رہتے ہوئے ہم نے یہی سیکھا اور سمجھا تھا اور سنا تھا اور دیکھا تھا کہ جو لوگ جو کہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں اس کے برعکس ہوتا رہا۔ ہمیں جن چیزوں کی یقین دہانی کرائی گئی، جن چیزوں کے لیے ہم سے عہد و پیمان کیے گئے، ایسا کچھ ہوا نہیں۔ ہم سے پیسے لیے گئے، لیکن ہمارے لیے کام کرنے کے بجائے ہمارے راہ میں روڑے اٹکائے گئے۔ میں اپنے ملک کی قوانین اور ملک کے تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں اور اپنے آپ کو قانون کا پابند سمجھتا ہوں، اسی وجہ سے ابھی بھی میں کورٹ کو فیس کر رہا ہوں۔ ایس آر جی کا ایک دوسرا فیصلہ جس کو ہم برا وقت کہہ سکتے ہیں، لیکن برا وقت اس لیے میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ہمیں اچھوں کی اس نے پہچان کرا دی۔ برے وقت میں ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ دل سے کون تھا، اوپر سے کون تھا۔ برے وقت میں ہمیں گالیاں کس نے دیں، برے وقت میں ہمارا ساتھ کس نے دیا، اور اچھے وقت میں ہمارے جوتے کس نے چاٹے۔ یہ ساری چیزیں وقت نے ثابت کی ہیں، اور ایسے موقع پرست لوگوں کو جو ایک سائڈ پہ ہو گئے اور الٹا ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور سیم ٹائم میں 10 کمپنیوں میں کام کرتے رہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے، شکر الحمدللہ، کہ جہاں مجھے بے شمار منافقین ملے ہیں وہاں مخلصین کی کمی نہیں ہے۔ مخلص لیڈرشپ نے ہر وقت ہر طریقے سے دامے در میں سکھ نے میرا ساتھ دیا، اور وہ آج بھی میری ایک آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بزرگوں کا، اسپیشلی ڈسیبل لوگ، نابینا لوگ جو ابھی بھی میسج کرتے ہیں، ہم سے یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ ان سب کا مجھ پر وہی اعتماد ابھی تک قائم و دائم ہے۔ مجھے معلوم ہے جہاں میں نے اداروں کی، جیل کی سختیاں بھگتی ہیں، وہاں آپ تمام نے بھی، اسپیشلی ٹاپ لیڈرز نے بھی اسی طرح کی سختیاں برداشت کی ہیں۔ فیملی کی پرابلم، تھانوں کی پرابلمز، لیڈروں نے ان کے اوپر پرچے کر دیے، اور اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ جی آپ نے تو کمپنی کو پیسے نہیں دیے، آپ نے جس لیڈر کے تھرو پیسے دیے ان کے اوپر پرچے کاٹے جائیں، ان کے اوپر چوری کے پرچے کاٹے گئے، ان کے اوپر زنا کے پرچے کاٹے گئے، ان کے اوپر جھوٹے قتل کے مقدمے بنائے گئے اور ان کو پھنسایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان سب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ان سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں۔ مجھے جب بھی کوئی بھی فیملی میرے سے رابطہ کرتی ہے، اپنی مجبوریاں بتاتی ہے، تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے ماں بیمار ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کی بیٹی بیمار ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی بیوہ کی بچی کی شادی ہے، اور ان سب کے پیسے ہمارے پاس ہیں، اور وہ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اور چھوٹے اماؤنٹ ہیں، کوئی بڑے بڑے اماؤنٹ بھی نہیں ہیں، کسی کا 4 لاکھ ہے، کسی کا 5 لاکھ ہے، کسی کا 50 لاکھ ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں ایسے موقع پہ جب ان کو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے میں نہیں دے سکتا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹس، میری پراپرٹی سب اداروں کے قبضے میں ہے، میرا شناختی کارڈ بلاک ہے، میرا پاسپورٹ ضبط ہے، میرا نام ECL میں ہے، نہ میں کہیں آ سکتا ہوں نہ میں کہیں جا سکتا ہوں۔ ان حالات میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی میرا کیس عدالت میں ہے، اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد میرے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے۔ اگر میں بھاگنے والا ہوتا تو بہت پہلے بھاگ جاتا، لیکن میرے پاس آپ کی امانتیں ہیں۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا تھا کہ مجھے صرف آپ کو امانتیں واپس کرنی ہیں، مجھے صرف آپ لوگوں کا ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ کا بھی ڈر ہے کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے
کہ میں آج تک پاکستان میں بیٹھا ہوں اور ہر چیز کو فیس کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کتنے ظلم ہوئے, میرے ساتھ کیا کیا گیا, میری فیملی کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا گیا, میرے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا گیا. اور وہی کام جو میرے ساتھ کیا گیا اب وہ تمام ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ, خصوصاً راجہ ریاض اور ملک نوید کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو خدا واسطے کا بیر ہم لوگوں سے کیوں ہے. جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں, ہر شخص کو بلا تفریق, چاہے اس کے $50 ہیں, چاہے اس کے $50 لاکھ ہیں, ایک ایک پیسہ واپس کر دوں گا. اس دوران میرے سامنے ادائیگیوں کے لیے بہت ساری تجاویز ہیں. کچھ لوگوں نے کچھ کہا, کچھ نے کچھ کہا. جو شخص میرے پاس جو تجاویز لے کر آتا رہا, ٹاپ لیڈرز کی میٹنگ ہوتی رہی, میں نے ہر تجویز پہ آمین کہا. میں نے کہا آپ جس طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں ویسے کر لیں. جرگے بنے, کمیٹیاں بنی, جو بندے میرے پاس جو سجیشن لے کر آئے, میں نے سب پہ آمین کہا. میں نے کبھی بھی کسی شخص کو ریفیوز نہیں کیا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب مجھے آپ کو ادائیگی کرنی ہے وہ میں نے آج بھی کرنی ہے, کل بھی کرنی ہے, اور جتنی جلدی یہ ادائیگی ہو جائے گی میں اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گا, آپ لوگوں کے ہاں بھی سرخرو ہوں گا. اور جب میرے پاس ٹاپ لیڈرز کی میٹنگ ہوتی رہی ہیں, 50 لیڈر, 60 لیڈر آتے رہے, تو اس وقت بھی میں نے ایک ہی آپشن رکھا کہ بھائی میرے بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے, میں سب کو یکمشت پیسے دے دوں گا. لیکن کچھ لوگ جو صبر نہیں کر سکتے تھے, کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, بچوں کی فیسز کے لیے پیسے نہیں تھے, ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے, انہوں نے ڈفرینٹ پرپوزل رکھے. انہی میں سے ایک پرپوزل آپشن بی کا تھا, جس کے لیے راجہ ریاض, ملک نوید اور بہت سارے مخلص لیڈروں نے دن رات محنت کی, اور اس کے لیے میں نے ایگری ہوا. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب میرے بینک اکاؤنٹ کھل جانے تھے تو آپشن بی کو میں نے پیمنٹ کرنی تھی, اور جو لوگ آپشن اے میں جاتے ان کو بھی پیمنٹ کرنی تھی. لیکن جیسے ہی کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ B5U کے چولہے دوبارہ جلنے لگ جائیں گے, B5U کے ممبران کو دوبارہ روزگار ملنے لگ جائے گا, یہ پاکستان کی ہسٹری میں وہ کام ہونے جا رہا تھا جو آج تک نہیں ہو سکا. اس کو دیکھ کے چند بلیک میلرز, خود غرض لوگوں نے لاکھوں لوگوں کے بجھے چولہے بجھانے کے لیے ایک بار پھر سرگرم عمل ہوئے. انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں میں آپشن بی کے خلاف درخواستیں دینا شروع کی. مختلف لوگوں کو ہیلوں بہانے سے اپنے ساتھ لے کر مختلف اداروں میں گئے. کوئی محکمہ انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے جا کے کمپلین نہیں کی. کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ انہوں نے یہ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی, اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا. ابھی وہ کام شروع بھی نہیں ہوا تھا, اور شروع ہونے سے پہلے ہی یوٹیوب چینل بھرے پڑے ہیں. کوئی دن رات ایسا نہیں ہے جس میں وہ میرے خلاف, ملک نوید کے خلاف, راجہ ریاض کے خلاف, اس کی فیملی کی کردار کشی نہ کرتے ہوں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. مختلف اداروں کی جانب جب انہوں نے درخواستیں دی, اور آج بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے, ایسی صورت میں ہمارے پاس دو ہی آپشن رہتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ جس طریقے سے میرا پچھلے 2 سال سے کردار رہا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹس بند تھے, اس کے باوجود ہم سسٹم چلاتے رہے, اور اس سسٹم کی وجہ سے مختلف اداروں میں ہم پھنستے چلے گئے, اور ٹکر لے کر ہم یا تو میں آپشن بی کے لیے گارنٹر بنوں اور اپنے آپ کو خود ایک بار پابند سلاسل کروں, اپنے آپ کو بھی خوار کروں, اپنی فیملی کو بھی خوار کروں, اور آپ لاکھوں لوگوں کو بھی سالوں کے لیے خوار کر دوں. یہ تو ہے ایک آپشن کہ جی ہم اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ ہاں جی ہم نے آپشن بی کے لیے کام کرنا ہے, دنیا کچھ بھی کہے, ہم تو یہ پاکستان سے نہیں چلا رہے, پاکستان سے باہر چلا رہے ہیں. اور جو بھی آپشن بی کی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے, اور اس کے لیے جو میری سزا ملتی ہے میں بھگتوں, اور آپ لوگ بھی بھگتے اور لیڈرشپ بھی بھگتیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ملکی قوانین اور اداروں کا احترام کرتے ہوئے ہمیں عدالتوں کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی, اور جن اداروں میں یہ اپلیکیشنیں دی ہیں وہاں جا کر بھی اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی, اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم یہ سسٹم چلانا چاہ رہے تھے ہم ان سے بھی معذرت کر لیں گے. اور صرف آپشن اے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں یکمشت تمام لوگوں کو ادائیگیاں کر دوں گا, کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹس کسی وقت بھی اوپن ہو سکتے ہیں. عقل کا بھی تقاضا یہی ہے, جہاں ہم نے 2 سال سفر کیا ہے وہاں مزید 4-6 سال سفر کرنے کے بجائے ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں, عدالتوں پہ بھروسہ کریں, اداروں کے ساتھ ٹکر لینے کے بجائے
उन कवानीन का एहतराम करते हुए वेट करें जब हमारे बैंक अकाउंट ओपन हो जाते हैं, हमारे बिजनेसेस की परमिशन हमें मिल जाती है, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो जिन जिन लोगों की हमारे पास अमानत है वो हम सबको एक साथ कैश सूरत में वापस कर देंगे। इस मौके पर एक बार फिर मैं मलक नवीद, राजा रियाज, तमाम मुखलिस लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऑप्शन बी के लिए दिन रात मेहनत की और वो चंद ब्लैक मेलर्स जो मुख्तलिफ कंपनियों के आलाकार हैं, जो मुख्तलिफ कंपनियों की पुश्त पनाही पे हमारे खिलाफ ये सारी कार्रवाई कर रहे थे और उनकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ रहा है। मैं आज बहुत माजरत के साथ, बहुत दुखी दिल के साथ आप लोगों से माजरत चाहता हूं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम लोगों की जितनी भी पेमेंट्स हैं वो जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, आप सबको जो जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उन सब में आपको वापस अदायगी हो जाएगी। लिहाजा जहां आप लोगों ने इतना सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र कर लें। किसी लीडर के साथ उसको मजीद परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकी पेमेंट सैफरमान ने देनी है, उसके जवाबदार सिर्फ सैफरमान है, ना कि मुख्तलिफ लीडर्स। तो आप लोग सब्र करें, जहां आपने इतना सब्र किया, जैसे ही बैंक अकाउंट खुलते हैं आप सबको हाथ बांध कर, आपसे माफ़ी मांग कर आपकी अमानत आप लोगों के घर तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।